الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأقطهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء. قال الله الحكيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. بہترین موسم ہے، اہم رات ہے اور ماہ رمضان کا اختتام کہ یہ 10 راتیں جو آخر میں بچی ہیں بہت اہم ہیں. شب قدر اور بہت ممکن ہے کہ یہی وہ رات ہو کہ جو 1000 ماہ سے بہتر. جناب شہزادی کے بارے میں ایک روایت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے خود ان کو شب قدر سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی شہزادی کو کیا بتایا گیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر. میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ نہ میرا موضوع ہے. یہ بات یاد آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ بھی ہم شہزادی کے بارے میں جانتے ہیں وہ تو کچھ نہیں ہے، صفر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جاننا بھی چاہیں تو ہم جیسے لوگ نہ ان کی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں نہ ان کے کمالات کو جان سکتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حدیثوں میں آپ کو شب قدر سے تعبیر کیا گیا اور شب قدر خود اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے. شب قدر خود چھپی ہوئی ہے، معین کر کے نہیں بتایا ہے کہ شب 19 ہے، شب 21 ہے یا شب 23 ہے. کہا گیا ہے کہ انہی میں سے، یعنی جو رات 1000 رات سے افضل ہے، یعنی پورا سال اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جن کی شخصیت چھپ چکی ہے، یعنی جن کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے، فقط احترام کے چند جملے ہیں. یعنی ایک ایسی شخصیت کائنات میں اللہ نے پیدا کی جو صنف نسواں سے ہے اور جو شب قدر کی طرح سے اس کی شخصیت چھپی ہوئی ہے. لہذا ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کی رات شب قدر میں اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو شہزادی کو ضرور یاد کریں، شہزادی کو واسطہ بنائیں تاکہ یہ شب قدر ہمارے لیے بابرکت اور مفید ثابت ہو سکے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سال بھر ہم سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں سے ذرا اپنے کو جدا کر کے کچھ نئی چیز اپنے لیے انجام دیں. اور وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کہ اس رات میں جگ کر کے بیدار ہو کر کے
انسان اپنی قسمت کے بارے میں خود اللہ سے دعا کر کے کچھ ایسا لکھوا لے کہ سال بھر تک اس کے کام آئے. لہذا آج کی رات میں سونا مناسب نہیں ہے کسی بھی حال میں، بلکہ جگنا اور جگتے رہنا خود یہ اپنی جگہ مطلوب ہے. کچھ بھی آپ نہ پڑھیں، خالی جگتے رہیں اس رات میں تب بھی مفید ہے. خالی جگتے رہیں اس رات میں. اور اگر عبادت بھی ہو تو کیا کہنا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آخری شب تک یعنی 29 اور 30 ماہ رمضان تک اگر کوئی جگ سکتا ہے تو بہت اچھا ہے. اس آخری شبوں میں پیغمبر اور ہمارے ائمہ کے بارے میں کہ بستر اپنا لپیٹ کر کے رکھ دیتے تھے کنارے، بستر پہ نہیں جاتے تھے. کیوں نہیں جاتے تھے؟ اس لیے کہ اپنے سے محبت تھی، اس لیے کہ اپنی جان سے محبت ہے. انسان اپنے کو چاہتا ہے، کسی کو چاہے یا نہ چاہے. آپ اپنے کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ فطرت میں ہے انسان کے. آپ اپنے کو بچاتے ہیں سردی سے، گرمی سے، ایکسیڈنٹ سے، موت سے، حادثے سے. کیوں بچاتے ہیں؟ حب الذات. اس لیے کہ انسان اپنی ذات کو حقیقی معنوں میں اپنی ذات کو وہ چاہتا ہے جو اپنی روح کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے متوجہ. آج کی رات جسم سے زیادہ روح کی طاقت اور قوت حاصل کرنے کی رات ہے. لہذا دعا، مناجات، نمازیں، غسل. آج کی رات میں 2 غسل ہے. ایک کا وقت مغرب سے پہلے تھا، جن لوگوں نے کیا اس کا ثواب حاصل کیا، نہیں بھی کیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے. ایک غسل سحر میں ہے. آج کی رات 2 غسل ہے. ہماری بحث کیا ہے؟ احکام کے سلسلے میں اور نماز کے سلسلے میں. نماز میں ایک کیا چیز ہوتی ہے؟ پاک رہنا. یعنی مومن گندگی پسند نہیں کرتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے کھلواڑ کرنا بلا وجہ. آپ کا پانی نہیں ہے، آپ کو دے دیا گیا ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیے. بالکل جیسے کوئی آپ کو اپنے گھر افطار پہ دعوت کرے اور دسترخوان لگا دے، طرح طرح کی چیزیں، اور آپ کے لیے اجازت ہے کہ بحیثیت مہمان آپ استفادہ کریں یعنی کھائیں. لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ روٹی کو مسل کر کے، فلاں چیز کو توڑ کر کے پیر کے نیچے وہاں ڈسٹ بین میں، کوڑے دان میں. یہ اجازت، مگر اجازت ہے. گھر والا پھر آپ کو بلائے گا بھی نہیں. یہ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ساری کفران نعمت کے باوجود بھی کہتا ہے پھر بھی میں. لیکن یہ ہماری روح کے اوپر ضرب ہے. یہ ہم اپنی روح کے اوپر ضرب لگاتے ہیں اس قسم کا کام کر کے. لہذا اس رات میں بہتر سے بہتر کام اور سب سے بہتر دیکھیے کیا اسلام ہے. جو رات عبادت کے لیے ہے، جو رات 1000 مہینے سے افضل ہے، اس رات میں عبادت سے بھی زیادہ افضل کیا چیز رکھی گئی ہے؟ کیا چیز؟ علمی مباحثہ، ڈسکشن، مطالعہ. آپ کو حیرت ہوگی. یعنی آج کی رات اگر کوئی بیٹھ کر کے علمی گفتگو کرے تاکہ دین سیکھے، اللہ کی معرفت حاصل کرے اور دیگر علوم جو اس کے لیے یا اس کے قوم کی ضرورت ہے، اگر وہ اس رات ایسا کام کرتا ہے تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر کام یہ کر رہا ہے جو علمی کام کر رہا ہے. یعنی آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں یہ شب قدر میں بہترین کام ہے، روایت ہے. اور چھٹے امام نے فرمایا کیا؟ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے امام کہتے ہیں اگر تم لوگ میری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو جو شیعہ نہیں ہیں، البتہ میں تو کہوں گا شیعوں میں بھی پہنچانے کی ضرورت ہے. کون جانتا ہے ہمارے ائمہ نے کیا کہا.
کتابوں میں سب چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو میرے کلام کی خوبیاں معلوم ہو جائیں تو خود بخود وہ ہمارے چاہنے والے بن جائیں گے. کس کے کلام کی خوبیاں؟ ہمارے اماموں کے کلام کی. اگر لوگوں کو میرے کلام کی خوبیاں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں زندگی کے لیے، آخرت کے لیے، گھر میں رہنے کے لیے، سفر کے لیے، پڑھنے لکھنے کے لیے، اگر لوگوں کو یہ اتنا پتہ چل جائے لتبعونا، تو زحمت نہیں کرنے کی ضرورت ہے، خود ہی وہ ہمارے پیروکار اور ہمارے شیعہ بن جائیں گے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے منبر سے اہل بیت کی باتیں کم ہوتی ہیں، اپنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے، میں ایسے سوچتا ہوں. امام کیا کہتے ہیں؟ اگر میری حدیثیں، اگر میری باتیں، میرا کلام لوگوں تک پہنچ جائے، یہ کام ہم اور آپ کر سکتے ہیں. دین اور ہم میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی باتیں مین و ان جیسے ہیں ویسے سیکھیں اور اپنی زبان میں جتنا ہم سمجھتے ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. لہذا آج کی شب جہاں نماز ہے، جہاں دعا ہے، جہاں تلاوت کلام پاک ہے، وہیں علمی گفتگو. اور سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ علمی گفتگو ہے، علمی باتیں، یعنی نماز، تلاوت، مناجات، یہ سب اپنی جگہ بہتر، مگر اس سے بھی کیا بہتر ہے کہ ہم اگر آج کی رات اپنے اللہ کو پہچان لیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں پہچاننے کے بعد، تو 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ کو پہچانا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ کیا، پھر کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، منزہ ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے تیری ذات، اے میرے مالک ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو کیسا مالک ہے. اگر یہ چیز دل میں آ جائے، اگر ہم معرفت حاصل کر لیں، ورنہ ایسے ہم 70-80 سال 100 سال بھی ہم عبادت کرتے رہیں تو وہ بات پیدا نہیں ہوگی. آج کی رات غفلت سے بچنے کی رات ہے. یہ میں نے چاہا کہ آپ کے لیے تھوڑا سا اشارہ کر دوں، کیونکہ ائمہ کا یہ طریقہ تھا کہ شب قدر آنے سے پہلے ہی خود بھی تیار ہوتے تھے، گھر والوں کو. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس رات میں چرب غذاؤں کا استعمال نہ ہو. اب یہ سب موقع نہیں آیا، جہاں حدیثیں بتائی ہیں وہاں یہ بھی بتایا کیسے جگو، کیا کھاؤ، کتنا کھاؤ. افسوس ہے کہ سب باتیں نہیں ہو پاتی ہیں. یعنی یہ تک بتایا ہے کہ کیسے اس رات میں تم جگ سکتے ہو، ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانا ہی کوئی اچھی بات، چرب غذائیں کھا لینا ہی کوئی اتنا، بلکہ بعض اوقات بدن کو غذا سے دور رکھے تاکہ روح کو صحیح غذا مل سکے، اور وہ اسی وقت ملے گی جب بدن بھوکا ہو، اس وقت روح کو. لہذا آپ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، شروع میں تو ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا، جب 20 دن گزر جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے. ذرا سا مسائل پڑا گیا فوراً آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح لطیف ہو چکی ہے، روح آمادہ ہو چکی ہے. وہ چیز جو روح میں پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ تو ائمہ کے بارے میں صحیفہ سجادیہ کی دعا جو الوداع کی ہے، ماہ مبارک کو ودا کرتے ہو جو امام سجاد نے فرمایا ہے. لیکن میں نے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے، جوانوں کو پاک و پاکیزہ، کہ ماہ رمضان کی آخری شبوں میں چہرہ ان کا سرخ تھا. دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے، جیسے کسی نے ان کو کوئی رنج پہنچایا ہو. رنج نہیں کسی نے پہنچایا، رنج اس کا ہے کہ آئے وہ ماہ مبارک کہ جو سبب بنا کہ میں گناہوں سے دور رہوں، اللہ سے نزدیک رہوں، اب وہ ماہ رمضان جا رہا ہے. لہذا یہ غمزدہ ہے، بوڑھا نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مگر اتنی معرفت ہے اس کو کہ پورا دن، پوری رات اس میں گزر رہی ہے اس فکر مندی میں کہ اچھا ماہ رمضان تمام ہو رہا ہے، آیا اور گیا. یہ کلاس اگر ہمیں یہاں پہنچا دے، یقین کریں ہم لوگ کامیاب ہیں.
دعا کے سلسلے میں علامہ طباطبائی نے عجیب بات لکھی ہے. کہا دعا کے لیے 2 استجابت ہے. نمبر 1 توفیق دعا مل جائے، یعنی کسی کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ مجھے دعا کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ارادہ پیدا ہوا گویا اللہ نے دعا قبول کر لی. 1 نمبر 2 دعا کرتے وقت کسی آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے، بس کافی. اگر کسی کے دل میں دعا کا جذبہ پیدا ہو گیا گویا دعا قبول ہو گئی، مایوس ہونے کی ضرورت. اور اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یقین کرو کہ دعا قبول ہو گئی. یہ سب ائمہ کی باتیں ہیں. آج کی رات اس حوالے سے اہم رات ہے. آپ ہلکا کھانا کھائیے، ہلکی چیز استعمال کیجیے، اور نہ کھائیے تو کیا ہوگا. خود میں نے بھی کھانا نہیں کھایا لہذا میں کہہ سکتا ہوں. روزانہ ہمارا خود اپنا طریقہ ہے، کھانا نہیں کھاتے، لیکچر کے وقت کھانا نہیں کھاتے. آج کھانا نہ کھائیں کیا ہوگا، جگیں مگر یہ رات ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پایا. ائمہ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اور جو میں کہنے جا رہا تھا وہ بات اب کہہ رہا ہوں. بہت توجہ خصوصاً اپنی ماں اور بہنوں سے، خاہران سے یہ بات. اکیلے رہنے کی اس رات میں کوشش کیجیے تھوڑا سا. 2 لفظ ہے اس کو یاد رکھیے. ایک ہے جلوت، جیم لام واو تے، جالا واتا. جلوت یعنی یہ اس کو کہتے ہیں جلوت. آپ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کسی کی محفل یا مجلس میں ہونا، بھیڑ بھڑکر، اس کو کہتے ہیں جلوت. جلوت کا اپوزٹ ہے خلوت، خیلام واو تے. آج کی رات ہم سے تنہائی چاہتی ہے. آج کی رات بندہ اور خدا، خدا اور بندہ الگ ہوئیے. ابا سے، اماں سے، بیٹی سے، بیٹا سے، بیوی سے، دوست سے، احباب سے. کون ہے یہ لوگ؟ کیا آپ کا کریں گے؟ یہ بس قبر تک پہنچا دیا، اس کے بعد کوئی پوچھنے بھی نہ آئے گا، بلکہ ڈر کے بھاگیں گے اگر لکھنؤ میں میت ہو گئی بعضی اوقات. اب انشاءاللہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، پہلے بہت ڈر تھا یہاں، اب ایسا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ائمہ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک حد تک لوگوں کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اس کے بعد ائمہ ان کی دنیا ہوتی تھی، ان کا قرآن، ان کا مصلی، اور اس کے بعد تحریکی میں کس سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کہاں سیر ہو رہی ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ خلوت. آج کی رات اپنے اور مالک کے درمیان ارتباط برقرار کرنے کی رات ہے، یعنی خلوت کی رات ہے. کون دوست ایسا ہے کہ جو اپنے حقیقی اور سچے دوست سے تنہائی میں نہیں ملنا چاہتا؟ اللہ سے بڑھ کے کون دوست ہے؟ اللہ سے بڑا محبوب کون ہے؟ اللہ سے بڑا معشوق کون ہے؟ سب نے اللہ کو دل دیا ہے. کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ کو دل دینے سے فرار کیا. قرآن مجید کہتا ہے سینے میں فقط ہم نے ایک ہی دل رکھا ہے، 2 دل نہیں، لہذا فقط ایک کی محبت ہو سکتی ہے، 2 4 کی نہیں ہو سکتی. محبت کس کی؟ فقط. اب چونکہ اللہ کی محبت ہے لہذا بابا کی بھی محبت ہے، ماں کی بھی محبت ہے، بیٹے کی بھی محبت ہے، گھر والوں کی محبت ہے. اگر وہ ایک محبت نہ ہو تو یہ ساری محبتیں بیکار ہیں. مگر اس کے سمجھنے کے لیے آج کی رات چاہیے، علم چاہیے، مذاکرہ چاہیے، گفتگو چاہیے اور فکر چاہیے، تب ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم آج کی رات میں اپنے پروردگار سے رشتہ، ناطہ برقرار کر سکے اس حیثیت سے، اے میرے مالک میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا. الہی من لی غیرک، مولا کائنات اے میرے مالک میرا ہے ہی کون تیرے علاوہ، میں کسی کا دروازہ نہیں پہچانتا. اس وقت تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا جب تک دروازہ کھل نہ جائے. میں نہیں تھک سکتا. میں تو آیا ہی ہوں اس نیت سے کہ میں اس دروازے کے علاوہ کہیں جاؤں گا ہی نہیں. یہ ہمارے ائمہ نے ہم کو سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے
کہ اگر کسی کا دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جائے تو کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، آخر میں وہ عاجز آ کے دروازہ کھول ہی دے گا. یہ انسانوں کی بات ہے. اور جو خدا کہتا ہے اے جوانوں تم گناہ کیے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں تاکہ تم آؤ اور ان شبوں میں مجھ سے کہو پروردگارا میں نے توبہ کی، دیکھو میں کتنی جلدی تمہیں معاف کرتا ہوں. میں نے تو تمہیں یہ بھی اختیار نہیں دیا تمہاری عزت کے خاطر کہ تم اپنا گناہ اپنے قریبی ترین رشتہ دار اور دوست سے بیان کرو. میں نے تمہیں یہ بھی اجازت نہیں دی. میں چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تو آ میری بارگاہ میں مجھ سے کہے، اور اگر کسی سے کہا تو گویا تو نے اپنے کردار کی چغلخوری کھائی ہے. اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ میں چھپانا چاہتا تھا اور تو اسے عیاں کرنا چاہتا تھا. ہے ایسا اللہ کہیں؟ ایسا اللہ کہیں دیکھا ہے؟ کتنا رحیم ہے، کتنا چاہنے والا ہے، اور کتنا پیارا خدا ہے، کتنا رحیم اور کریم ہم سے کہہ رہا ہے. بلکہ آیت اللہ جوادی آملی نے، یہ امریکہ میں گئے تھے، یو این او میں پورے تمام ادیان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، تو شیعت کی طرف سے نمائندہ بن کے گئے تھے آیت اللہ جوادی آملی. بہت بڑی شخصیت ہے، مفسر ہیں، فقیہ ہیں. انہوں نے اس میں ایک بات کہی تھی، کہا ہم لوگ ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس میں نہ فقط توبہ کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اگر گناہ کرے بندہ تو اپنے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کے ناز برداری کر سکتا ہے. میں نے گناہ کیا، میں گنہگار ہوں، مگر تو تو معصوم ہے، تو تو کریم ہے، تو تو بخش سکتا ہے، تو تو بزرگوار ہے. میں پست ہوں مگر تو تو بزرگ ہے. دیکھا ہے بچے کو چھوٹا سا، ماں ناراض ہو گئی، پٹائی کر دی. اس کے بعد یہی بچہ جس سے ماں ناراض ہے اسی کے پیر سے چپکا ہوا ہے، رو بھی رہا ہے، گر رہا بھی رہا ہے اور کہیں جاتا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے جانتا ہے مارا ہے، پیٹا ہے، ہو سکتا ہے اس بچے نے خطا بھی کی ہو، مگر جانتا ہے اس کے باوجود یہی پیار کرے گی، یہی پھر سینے سے لگائے گی. اللہ کہتا ہے میری مثال ماں سے بھی افضل ہے. ماں کے سینے میں میں نے رحم اور محبت پیدا کی ہے. اگر آج کی شب ہم اتنا سمجھ گئے تو ہماری نمازوں میں مزہ آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا. زیادہ پڑھنا معیار نہیں ہے، کوالٹی معیار ہے، کوانٹٹی معیار، کیفیت معیار ہے، کمیت معیار. کتنی رکعت نماز پڑھی، کتنے سورے پڑھے، ہاں اگر کوئی کر سکے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کیا ہے، کتنا توجہ سے، کتنا میں نے اپنے پروردگار سے گریہ کیا، کتنا روئے، کتنا گر گرائے. خدا کرے کہ یہ رات ہمارے لیے واقعی شب قدر ثابت ہو. ہماری گفتگو احکام کے سلسلے میں ہے. احکام میں بھی پہلی چیز نماز ہے. دیکھیے دو باتیں آپ کو معلوم ہے پہلے سے کہ دین میں دو چیزیں ہم لوگوں کو بتائی گئی ہیں، ایک اصول اور ایک فروع. اصول اصل کی جمع ہے، فروع فعل واو عین فرع کی جمع ہے. اصول اصل یعنی جڑ. دین کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی بنیاد ہیں. وہ متزلزل اگر ہو گیا تو پھر شاخیں خود بخود ٹوٹ کے گر جائیں گی. اصول دین میں سے کیا کیا ہے؟ نمبر ایک اصول دین میں توحید، جو پہلے ہمارے دروس تھے، یعنی پہلے اللہ کا صحیح تصور پیدا ہو. ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عالم ہے، وہ حی ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عادل ہے. یہ ساری باتیں جو آپ پڑھ چکے. توحید کے بعد عدالت، یعنی انصاف ہے اس کے یہاں، بلکہ انصاف سے زیادہ فضل ہے اس کے یہاں. وہ اپنے فضل سے اگر واقعی وہ انصاف کرے تو کوئی کام ہم لوگ کا ایسا نہیں کہ جس پہ وہ ہمیں اجر دے سکے. ہمارا کوئی کام ایسا نہیں کہ اس کے سامنے پیش کر سکیں. شرمندہ ہے اس کے مقابلے میں.
عدل کے بعد یعنی یہ دین کون لے کر کے آیا؟ نبی. نبوت کے بعد اور امامت کے بعد جو کچھ ہم نے کیا ہے بیکار نہیں گیا. قیامت میں سب کا سوال اور حساب و کتاب ہوگا، اور اچھائیوں پر اجر، برائیوں کی. لیکن اصول دین کا مرحلہ یہ ہے کہ اصول دین میں ہم کسی کی پیروی، یعنی ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم حق ہیں، ایسا اسلام نہیں کہتا. بلکہ جب بالغ ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مذہب کے بارے میں ریسرچ کریں، تحقیق کریں، ہم کم سے کم اصول دین کے سلسلے میں، اور ہم دلیل کے ذریعے سے اصول دین کو سمجھیں. تقلید اصول دین میں جائز، اسی لیے کلاسیں ہیں تاکہ ہم دلیل کے ذریعے سمجھ جائیں کہ اللہ ایک ہے اور کیوں ایک ہے، نبی کو آنا ہے کیوں آنا ہے، امامت ہے کیوں ہے، عدل کیوں، معاد قیامت کیوں، یہ ساری چیزیں. لہذا اصول دین میں کوئی تقلید کسی کی، چاہے وہ ابا ہوں، چاہے وہ عالم ہوں، چاہے بہت بڑے پروفیسر ہوں، چاہے وہ بہت بڑے سائنسداں ہوں، کچھ بھی ہو، ہم اصول دین میں کسی کی پیروی نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں خود پڑھنا ہے، پوچھنا ہے اور دلیل کے ذریعے اصول دین کو سمجھنا ہے. لیکن اب جب اصول دین کو سمجھ گئے، دل میں ہماری یہ بات اتر گئی کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، وہ عادل ہے، اس کی طرف سے نبی بھیجے گئے ہیں، وہ دین لے کر کے آئے ہیں، امامت کا سلسلہ ہے، اللہ حساب اور کتاب لے گا، تو اب اس کا دین ہمیں جاننا، اسی کو ہم فروع، یعنی دین کا جو مجموعہ ہے گویا فروع دین. فروع دین یعنی شاخیں. دین کی شاخیں کہے ہیں؟ نمبر 1 جو آج ہمارا موضوع ہے، دین کی شاخوں میں پہلی شاخ، پہلی ٹہنی نماز. نماز اسلام میں ستون کی حیثیت، پلر کی حیثیت ہے. الصلاۃ عمود الدین. یہ فقط حدیث کے عنوان سے نہ سنیے، اس کو دل کی گہرائیوں میں محسوس کیجئے. اگر معصوم نے کہہ دیا تو اب اس واقعیت کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا. نماز اگر زندگی سے نکل گئی تو اس کے بعد نہ روزہ ہمارا صحیح ہے، نہ حج صحیح ہے، نہ بقیہ اعمال. کیوں؟ اس لیے کہ نماز دین کا ستون. اور دوسری حدیث، اگر نماز قبول ہو گئی، یہ ائمہ کی باتیں ہیں، تو سارے اعمال قبول ہو گئے. اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو ہم خیرات کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، زحمت اپنے کو دیتے ہیں اور یتیموں کی جا کے مدد کرتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر خیرات کرتے ہیں. حج کے لیے ان کو بھیج دیا، وہ ہاسپٹل بنا دیا، وہ سڑک بنا دی، وہ مدرسے میں مدد کر دی، لیکن نماز نہیں پڑھتے. اسلامی اعتبار سے وہ اعمال سب جمع ہو کر کے ایک جگہ تجوری میں بند رہیں گے اور کہیں گے وہ بھیجو جو سر کا تاج ہے. جب تاج لگ جائے گا تو شاہانہ لباس پہنایا جائے گا. شاہانہ لباس پہلے نہیں پہنایا جائے گا، پہلے تاج سر پر آئے. نماز سر کا تاج ہے، جب تک یہ تاج نہ پہنو گے اس وقت تک شاہانہ لباس زیب، سارے اعمال منتظر رہیں گے. صدقہ دیا 50 کروڑ وہ رکھا ہوا ہے ایک جگہ قیامت میں، وہ یتیم خانہ بنا دیا اس کا اجر ایک جگہ. لیکن نماز اگر نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے جو ہمارے نبی ہے، ان قبلت ما سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی تو اس کے بعد سب باتیں قبول ہیں، اور اگر نماز قابل قبول نہیں ہوئی تو سوال یہ ہے کہ یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے یا جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ بھائی صاحب، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے جو جس کی نماز قبول ہو گئی تو جو پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا قبول؟ تو آپ اس کو نکال دیجئے الگ، اس کی بات نہ کیجئے اس حدیث کے روپ سے، اس کی بات کیجئے جیسے ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں. پروردگارہ ہماری نماز میں روح الہی پیدا کر دے کہ قبول ہو جائے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کیا اچھا ہے کہ آدمی اپنی نماز جماعت سے پڑھے، کہ ایک کی اگر قبول ہو گئی تو، اسی لیے جماعت بہت اہم ہے.
لہذا نماز فروع دین کی پہلی چیز ہے. اچھا، نماز چونکہ اوجب واجبات میں سے ہے، واجب ترین چیز ہے، لہذا نماز بھی پڑھنا ہے، صحیح بھی پڑھنا ہے. غلط پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے نا. وہ مثال، آپ کا فون نمبر میں نے لیا ہے 10 ڈیجٹ کا ہے، میں نے کیا ملایا 9 ملے گا، 11 ملایا ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غلط ملا رہا ہوں. لہذا نماز بھی پڑھنا ہے، صحیح بھی پڑھنا ہے. اب توضیح المسائل، کل والی گفتگو، فقیہ یہاں کام آتا ہے، مجتہد یہاں کام آتا ہے، تقلید یہاں کام آتی ہے. جس کی تقلید کرتے ہو فوراً اس کی توضیح المسائل اٹھائی اور اس کے بعد مطالعہ کرنا شروع کیا. لہذا میں ایک بات یہاں پہ کہہ دوں، اگر توضیح المسائل ہم خرید کر کے اپنے سرہانے رکھیں، جب فرصت ملے ایک مسئلہ دن میں 24 گھنٹے میں ایک مسئلہ پڑھیں اور اس کے بعد علماء سے پوچھیں. علم حاصل کرنے کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے. نماز سیکھنا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت. جو لڑکا بالغ ہے 15 سال کا، جو لڑکیاں بالغ ہیں چاند کے اعتبار سے 9 سال کی، ان کو اوپر نماز واجب ہے اور صحیح نماز واجب ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم صحیح نماز سیکھیں. نماز میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں؟ اچھا، ابھی نماز میں نہ پہنچے، نماز سے پہلے کیا واجب ہے؟ نماز سے پہلے وضو. کیا واجب ہے؟ وضو. اب آج کچھ ایسی گھسی پٹی باتیں بھی سن لیجئے، ہو سکتا ہے مجھے نہ آتا ہو، آپ ہماری اصلاح کر دیجئے گا. ہو سکتا ہے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کو نہ آتا ہو، اور اگر سب کو آتا ہوگا تب بھی یاد دہانی ہو جائے گی. کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ بڑی بڑی باتیں کرنے سے اچھا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کی جائیں تاکہ سمجھ میں آئے. وضو کا کیا طریقہ ہے جناب؟ معلوم ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر وضو ہمارا صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح، اس لیے کہ ہر نماز وضو چاہتی ہے. وضو میں کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں. کیا چیزیں واجب ہیں وضو میں؟ یہ پانی ہے وضو کے لیے، مثال کے طور پر لے کے آیا، اور اب مجھے وضو کرنا ہے نماز کے لیے. سب سے پہلے وضو میں جو چیزیں واجب ہیں پہلے اس کو سنیے تاکہ کم سے کم واجب ہم جانیں، کیونکہ واجب اگر انجام نہیں دیں گے تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا. واجب سب سے پہلے جو چیز وضو میں واجب ہے وہ ہے نیت. وضو میں کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. نیت کا مطلب زبان سے نہیں، نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی وہ کام کرتے وقت پوچھ لے کیا کر رہے ہو تو آپ بتائیں میں وضو کر رہا ہوں نماز ظہر کے لیے، وضو کر رہا ہوں نماز عصر کے لیے، وضو کر رہا ہوں مثلا فلاں مستحب نماز کے لیے. یہ معلوم ہونا چاہیے. نیت کا مطلب دل میں ارادہ، زبان سے کہنا ضروری. اس کے بعد چلو میں پانی لیا اور جناب فوراً ہم ڈالیں گے. کہاں سے ڈالیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے بال جہاں سے اگتے ہیں، یہ توجہ رکھیں گے آپ آزمائیں اپنے اوپر رکھ کر کے. یہ دیکھیے، یہ اوپر سے پانی اوپر سے، اور اس کے بعد لے کے آئیں گے ایسے، یہ ایسے. کبھی ایسے نہیں کریں گے، نیچے سے اوپر نہیں لے جائیں گے، اوپر سے نیچے. یہ دیکھ لیجئے، یہ ایسے ایسے. یہ بھی ایسے بھی نہیں کریں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے. سمجھ گئے؟ یہ پالش جو ہے دروازے پہ صحیح ہے، چہرے پہ صحیح نہیں ہے. وضو یعنی پہلے نیت، اس کے بعد چہرے پہ، وہ بھی بال اگنے کی جگہ جو ہے وہاں سے نیچے لائیں گے پانی کو. یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے. اور جب پانی پہنچ جائے گا دیکھیے یہ سب. تو اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ پانی ہم نے لیا بائیں ہاتھ میں، اور لینے کے بعد دیکھیے اس کو آنا چاہیے، کس کو؟ کوہنی کو. لہذا ہم اوپر سے ڈالیں گے. یہ یہاں سے پانی لیا، اوپر سے نیچے
یہ دیکھیے ایسے ایسے، یہ یعنی یہ پورا آ جائے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ آ گیا، یہ آنا چاہیے، لہذا ہم اوپر سے ڈالیں گے، بائیں سے داہنے پر، پہلے نیت پھر چہرہ، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر۔ یہ اس میں بھی ہم ایسے ایسے نہیں کر سکتے، اوپر سے نیچے آزمائے، ذرا ایسے کریں اپنا ہاتھ، ہاں تکلف نہ کریں، تکلف نہ کریں۔ وہ یاد ہے واقعہ، امام حسن امام حسین جا رہے تھے، بوڑھا شخص غلط وضو کر رہا تھا، رک گئے، اس کو بتایا سمجھایا۔ آج ہم وہی کر رہے ہیں ہم لوگ اس شب میں، وہ بھی اتنی مبارک شب میں، لہذا ہم نے اس پہ ڈالا۔ یہ واجب بتا رہے ہیں، ابھی مستحب نہیں بتا رہے ہیں، ڈال لیا، یہ ہمارا ہو گیا۔ سیم یہی حالت اس پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے کر لیا، یہ تاکہ اب جناب ہمارا وضو کامل نہیں ہوا، ابھی کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے، ہمیں پانی کہیں سے نہیں لینا ہے، یہی پانی جو ہاتھ میں ہے۔ اب معاف کیجیے گا، کیا کریں گے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے آدھے حصے پہ، یہاں سے یہ لے کے آئیں گے یہاں تک جو بال اگتا ہے، ایسے بھی لا سکتے ہیں، ایسے بھی لا سکتے ہیں، اتنے میں ہمیں مسح کرنا ہے، اتنے میں، نہ یہاں کرنا ہے نہ یہاں، یہاں 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 کہیں بھی کرنا ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک لائیں گے جہاں بال اگتا ہے۔ مسح کرتے وقت سر ہلنا نہیں چاہیے، ایسے نہیں کر سکتے، ہاں ایسے نہیں کر سکتے، یا باتیں کر رہے ہیں اور ایسے ایسے کر رہے ہیں، یہ سب نہیں کر سکتے، ایک جگہ ٹھہریے، سر رکے اور اس کے بعد یوں مسح کیجیے۔ ہو گیا، سر کا مسح ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ پیر کا کیسے مسح کریں؟ دیکھیے میں مجبور ہوں، پیر کا مسح کرنے کے لیے یہ دیکھیے ایسے بھی کر سکتے ہیں، یہ آنا چاہیے سرا، جو انگلی ہے اس کا سرا آنا چاہیے، یہ حصہ، ناخن نہیں، لہذا مس کے لیے ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر وہی بات، پیر مس کرتے وقت نہیں ہلنا چاہیے، ایسے نہیں ہو سکتا، ہاتھ ہلنا چاہیے، ہاتھ داہنے سے دائیں پر اور بائیں سے، یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایک انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، سر پہ بھی ایک انگلی سے کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا واجب وضو، اتنا ہو گیا واجب، یعنی نیت، چہرے پہ پانی ڈالنا اوپر سے نیچے، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ دھلنا، اور داہنے سے، غلط تو نہیں بتایا؟ ہاں نہیں، اگر کسی کو اشکال ہو تو کہے، واجب سمجھ گئے نا، یعنی اگر وقت کم ہو، جلدی ہو تو فوراً آدمی 3 چلو بس اسے چاہیے، واجب کیا، نماز واجب پڑھے، مستحب جو بھی، کچھ چیزیں مستحب ہیں، اب اس کو ہم بتا رہے ہیں، جیسے کیا 2 مرتبہ ہاتھ دھلنا، یہ لیا دھل لیا، پانی سے کھلواڑ نہیں کرنا ہے، پھر ہم بتا دیں، ہے نا، بعض لوگ کا جی نہیں بھرتا، ماشاء اللہ، یہ نہیں ہے، یہی پانی امام خمینی علیہ الرحمہ و دیگر بزرگان، پانی بچ جاتا تھا اس وقت تو اس کو ڈھانپ کے اتنا پانی رکھ دیتے تھے، پھر صبح اس پانی کو پیتے تھے اور استفادہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے ان کو پتا ہے کہ کیا کیا بتایا، کیونکہ ہم لوگ جاہل ہیں، معرفت نہیں ہے، لہذا سب کچھ چلتا ہے، ان کے یہاں نہیں چلتا۔ اتنا پانی جو بچ جاتا تھا، حضرت امام خمینی یا اس قسم کے بزرگان اس کو ڈھانپ کر کے رکھ دیتے تھے، صبح اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ جو پانی گھروں میں ہمارے ٹپکتا ہے، آپ ایک مرتبہ بالٹی رکھ کے دیکھیے کتنا پانی جمع ہوتا ہے، کتنا وضو ہو سکتا ہے، کتنا غسل اس سے ہو سکتا ہے، کتنا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں یہ اسلام میں ہر چیز کا حساب و کتاب ہے۔ مستحب 2 مرتبہ ہاتھ، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی، اور کیا بہتر ہے کہ اگر ہم منجن بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ایسے، ہاں اب یہاں پانی کا استعمال نہیں کر سکتے نا، ورنہ ہم تو باقاعدہ اس کو کر کے دکھاتے ہو، یہی ہونا چاہیے، پریکٹیکل بات، سیدھے پریکٹیکل ہونا چاہیے، بالکل عیاں کر کے، کچھ نہیں، اور نہ یہ ٹی وی لگا ہے، یہ ابھی سب بھیگ جائے گا۔ تو کیا چیز مستحب ہے؟ ہاتھ کا 2 مرتبہ دھلنا، 3 مرتبہ، اس کے بعد کیا مستحب ہے؟
وہی جو واجب ادا کیا ہے اسی میں کچھ چیزیں مستحب تھی جو ہم نے چھوڑ دیا تاکہ واجب آپ سمجھ لیں. ایک مرتبہ پانی ڈالنا چہرے پر کیا ہے؟ دوبارہ مستحب یعنی ثواب، مگر سبارہ حرام ہے. سبارہ پانی ڈالنا حرام ہے، یعنی آپ گناہ کر رہے ہیں. اسی طرح داہنے ہاتھ پر ایک مرتبہ پانی ڈالنا واجب، دوبارہ ڈالنا، اور اگر مرد ہے وضو کرنے والا تو پہلے ڈالے گا تو یہاں سے پشت سے. یہ سب دھیان رہے، آپ لوگ کو معلوم ہے، میرا خیال سب جانتے ہوں گے، ہم یاد دلا رہے، ہو سکتا ہے ہمارا ہی غلط تو صحیح ہو جائے گا اس وقت. یہ دیکھیں ادھر. اس کے بعد جب دوبارہ مستحب ادا کرنا ہے تو پیٹ سے ڈالیں گے، یہاں سے. دوبارہ کہاں سے؟ یہاں سے. عورتیں بالکل برعکس، پہلے جب وہ واجب ادا کریں گی تو اس کے پیٹ سے ہاتھ میں یہاں ڈالیں گی، اور دوبارہ جب مستحب ادا کریں گی تو انشاءاللہ انہیں معلوم ہے. اسی طرح یہ ہاتھ بھی مسح کے لیے کیا دوبارہ پانی؟ ہاں، بس مس ایک بار اور پیر کا بھی اسی طریقے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وضو تو ہمیں آ گیا، وضو کے علاوہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے غسل، ایک ہے تیمم. عام حالت میں وضو کرنا ہے، لیکن بعضی اوقات انسان کی شرعی تکلیف یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے، خصوصاً بالغین، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں. یعنی وضو نہیں کر سکتا، غسل کیے بغیر نماز اس کی ہو ہی نہیں سکتی. اسی میں سے واجب غسل کتنے ہیں؟ 7. سب یاد ہے؟ واجب غسل کتنے ہیں؟ یاد کر لیں، یاد رہے گا. نمبر 1 غسل جنابت، یہ مشترکہ غسل ہے، مرد عورت دونوں کے اوپر یہ واجب ہوتے ہیں. کچھ غسل ایسے ہیں جو مردوں پہ نہیں ہیں، عورتوں سے مخصوص ہیں، انہیں چاہیے کہ اسے جانیں اور یاد کریں. لیکن غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، غسل نذر، قسم، عہد، یہ وہ غسل ہیں کہ مرد اور عورت سب پر واجب ہے. اب میں مجبور ہوں، کتنے لڑکے ہیں اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں ہمارے یہاں کے چاہے عورتیں، ایسا اتفاق ہوا ہے جب یہ گفتگو ہوئی تو کہا مولانا آج تک ہمیں غسل نہیں پتا تھا، میں ایسے ہی نہاتا تھا. تو ہندو بھی نہاتا ہے، آپ بھی نہاتے تھے، کیا فرق ہوا؟ نہانے میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط نیت سے غسل ہو جاتا ہے. نہانا وہی نہانا ہے، پانی وہی پانی ہے، بس آپ گناہ سے بچتے ہیں، نماز آپ کی صحیح ہوتی ہے، مسجد میں جانا صحیح ہے، اور اس کا سب بیکار ہے. جس طرح سے انسان پانی پیتا ہے، توجہ کریں، جس طرح سے انسان پانی پیتا ہے اور بدن کو ایک خاص مقدار میں پانی کی ضرورت ہے، وہ اتنا لے لیتا ہے، بقیہ کیا ہے؟ پیشاب کے راستے سے پانی نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ جسم کا سسٹم کھانا کھاتا ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا بدن لے لیتا ہے، جو غلاظت ہے اس کو. یہی حال انسانوں کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے رکھا ہے، جتنا ضروری ہے اس کے بدن میں رہتا ہے، بقیہ کو اللہ بالغ ہونے کے بعد ایسا سسٹم رکھا ہے کہ خود بخود وہ چیز نکل جاتی ہے. وہ ایک لکوڈ ہے، وہ ایک سفید مادہ ہے، جس وقت وہ نکلے غسل واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. یہ یاد رکھیں. ممکن ہے سوتے میں، ممکن ہے شادی کے بعد، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جب ایسی کوئی چیز بدن سے نکلے تو غسل واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے غسل نہیں کیا، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، حرام ہے اور گنہگار ہیں. لہذا غسل جنابت ایک ایسی چیز ہے کہ سب پر واجب ہے، بالغ جتنے لوگ ہیں. نیت کیا ہے؟ غسل جنابت کی نیت کچھ نہیں. غسل جنابت کرتا ہوں قربتاً، نہانے سے پہلے غسل جنابت کرتا ہوں میں قربتاً
اللہ غلط ہے. کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نیت کے بعد ہم اپنے سر و گردن کو دھوئیں گے. کیا دھوئیں گے؟ سر اور گردن کو. اس کے بعد دایاں حصہ، یہ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے جناب؟ اس کو نکال دیں گے تاکہ پانی پہنچ جائے. دایاں حصہ پورا. اس کے بعد بایاں حصہ پورا. غسل ہو گیا. 3 لوٹے میں غسل ہو گیا. یہ غسل بمبے کے نیچے بھی ہو سکتا ہے. بارش ہو رہی ہے، نیت آپ نے کر لیا، آپ کا غسل ہو جائے گا. اور دریا میں بھی ہو سکتا ہے. دریا اور یہ والے میں کیا فرق ہے؟ یہاں آپ کو نیت کر کے لوٹے سے پانی ڈالنا ہے، یا بمبے کے نیچے کھڑے ہو کے سر و گردن دھلنا ہے، پھر دائنا حصہ پھر بایاں حصہ. ٹھیک. لیکن دریا میں کیا کرنا ہے؟ نیت کی اور اس کے بعد ڈبکی لگائی اور اندر پورا بدن پانی کے اندر کر لیا. اور جب سر بالکل ڈوب گیا یعنی پورا بدن ڈوب گیا تو اب اس کے بعد باہر نکلے، غسل ہو گیا. یہ واجب ہے ہم لوگوں کے اوپر، اکثر و بیشتر واجب ہوتا رہتا ہے. نمبر 2، غسل میت خود کرے گی. وہ تو بیچاری مر گئی، وہ محتاج ہے آپ کی. غسل میت کس پر واجب ہے؟ زندہ لوگوں پر. خود کو غسل دیں یا اس کو؟ میت کو. کب غسل دیں؟ جب میت بالکل ٹھنڈی ہو جائے. جب میت ٹھنڈی ہو جائے تب. یہ بھی واجب ہے. اب ڈیٹیل ہم نہیں بتائیں گے، بقیہ بعد میں. جو چیز واجب ہے بس اس کو بتا رہے ہیں. غسل مس سے میت. مس کا مطلب چھونا. مس اور مس دونوں نزدیک ہیں، یعنی ٹچ کرنا، چھونا. اب ظاہر بات ہے جو میت کو غسل دے رہا ہے اس نے میت کو ٹھنڈی ہونے کے بعد چھوا کہ نہیں چھوا؟ اس پر بھی غسل واجب ہو گیا. یہ غسل کیا ہے؟ غسل مس سے میت. یعنی غسل دینے کے بعد خود اپنے کو جائے گا نہلائے گا. نیت کیا کرے گا؟ غسل مس سے میت کرتا ہوں میں قربتاً اللہ. آپ ہر جگہ واجب کہہ بھی سکتے ہیں، نہ بھی کہیں چلے گا. نیت خالی دل میں معلوم ہونا چاہیے غسل میت کر دے رہے ہیں اس کو یا غسل مس میت. لہذا غسل دینے کے بعد میت کو اپنے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے کو بھی غسل دیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، چاہے آپ غسل دیں چاہے نہ. جس نے بھی میت کو ہاتھ لگایا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد ان سب کے اوپر غسل. اگر بچہ تھا نابالغ اور اس نے ٹچ کر لیا تو ابھی تو واجب نہیں ہے، لیکن جب یہ بالغ ہوں گے تو ان کے اوپر غسل فوراً آ جائے گا اور ان کو غسل کرنا پڑے گا. لہذا وہ خواتین، اب یہ میں مجبور ہوں، جن کے ہاں ولادت ہوئی اور بچہ مرا پیدا ہوا، لہذا چونکہ بچہ اس سے ٹچ تھا اس کو غسل مس میت ماں کو کرنا پڑے گا کیونکہ بچہ مرا ہوا تھا. ہاں، یہ باریکی ہے، یہ سب باتیں کہیں نہیں جاتی. کتنی عورتیں ہیں غسل مس میت واجب ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. غسل مس میت. اس کے بعد کیا ہے؟ اسلام میں نذر اور عہد. عام طور سے ہم لوگ نذر اور عہد کیا سمجھتے ہیں؟ مولا اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا 1 کلو برفی خرید کر کے نذر کر دیں گے، یہی تو؟ جی نہیں، یہ بھی نذر ہوتی ہے. مولا اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم تیرے لیے غسل کریں گے، اپنا پاک و پاکیزہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں غسل نذر. سنا تھا آج سے پہلے؟ ہاں، یہ بھی نذر ہوتی ہے. سوچ لیجیے جو لوگ نہیں نہاتے ان کے لیے مصیبت ہے. غسل نذر. غسل عہد یعنی اللہ سے ہم عہد کرتے ہیں، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں معاہدہ کرتا ہوں کہ ہر جمعے کو میں غسل کیا کروں گا، ہر دوسرے دن غسل کروں گا. مثلا یہ بھی قسم، میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگارا میں قسم کھاتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ میں غسل کروں گا ہفتے میں 1 دن، چاہے واجب ہو چاہے واجب نہ ہو. اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کو کہیں گے، اگر وہ غسل نذر ہے تو غسل نذر کی نیت ہوگی، غسل عہد ہے تو غسل عہد کی نیت ہوگی، غسل قسم ہے تو غسل میں کوئی مشکل اس حوالے سے نہیں، فقط نیت بدلتی جائے گی، طریقہ غسل کا ایک ہی رہے گا. آج بھی جو غسل ہمیں کرنا ہے جو مستحب ہے، کیا ہے نیت اس کی؟ غسل شب
شب قدر کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، اس کے بعد ہم نہا لیں گے، بات مکمل ہو جائے گی۔ پھر جناب تیمم ہے، تیمم بدلے غسل بھی ہوتا ہے اور بدلے وضو بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ بعد میں پوچھ لیجئے گا یا جو لوگ جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیجئے گا۔ اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جب ہم باوضو ہوں، اور اگر ہماری شرعی تکلیف غسل ہے، غسل کیے ہوئے ہوں، اور اگر ہم غسل اور وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہیں یا کوئی مشکل ہے، تو ہمیں اس کے بدلے کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ تیمم کا بھی خاص طریقہ ہے، وقت نہیں ہے اسے بھی بتانا چاہیے۔ خیر ساری باتیں پھر اسی طرح سے رہ گئی ہیں۔ اب نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز میں پہلی چیز کیا ہے؟ نیت۔ نماز صبح پڑھتا ہوں میں مثلا قربتاً فرادہ یا جماعت سے، یہ بھی نیت ہونا چاہیے۔ اکیلے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فرادہ، یعنی اکیلے کی نماز، کہ اس کا کم ثواب ہے۔ جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں باجماعت، یا جماعت سے یا پیچھے پیش نماز کے، کچھ بھی، زیادہ نیت ایسے ہوگی۔ نماز صبح پڑھتا ہوں میں جماعت سے یا باجماعت یا پیچھے پیش نماز کے، کچھ بھی کہیں آپ، قربتاً الی اللہ۔ اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کیا نیت کریں گے؟ نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی قربتاً الی اللہ۔ یہ ہے سب نیت۔ نیت میں کوئی مشکل اب ہونا نہیں چاہیے۔ نیت کا مطلب ارادہ کر لینا، یعنی جب آپ سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو پوری ڈیٹیل آپ بتا سکیں، غافل نہ ہو، کیونکہ نیت اگر نہیں تو عبادت درست۔ ہر عبادی عمل میں نیت پہلی شرط۔ نیت کر لی، نیت کے بعد نماز میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے ایسے اللہ اکبر، قبلہ رو، سجدے کی طرف دیکھیں گے، نہ ادھر نہ ادھر۔ نماز سے پہلے ہر چیز جائز تھی، ادھر بھی دیکھیے ادھر بھی دیکھیے، بات بھی کیجیے، ہنسیے بھی، بولیے بھی، جمپنگ بھی کیجیے، کچھ بھی کر سکتے، مگر نماز اب شروع۔ احرام کا مطلب جو چیزیں تکبیر کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، یعنی محترم ہو گئی۔ اب تکبیر کے بعد نماز ہے، اس کے علاوہ کچھ آپ تو دو چیز واجب ہو گئی، نیت، تکبیرۃ الاحرام، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ قیام، یعنی یہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہونا چاہیے، بیٹھ نہیں سکتے۔ پھر کیا چیز ہے؟ قرات، حمد اور سورہ پڑھنا، یہ بھی واجبات میں سے۔ البتہ رکن اور غیر رکن میں فرق ہے، لیکن اب موقع نہیں ہے، واجبات ہم بتا رہے کیا کیا ہے۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات۔ قرات کا مطلب سورہ حمد اور کوئی چھوٹا سا سورہ پڑھنا۔ لہذا ہر نمازی کے اوپر واجب ہے کہ صحیح سورہ یاد کرے۔ آپ کو اتنا سورہ صحیح آنا چاہیے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کم سے کم سورہ حمد، انا اعطینا اور قل هو اللہ، اتنا تو آنا چاہیے۔ یہ چھوٹے سورے ہیں بالکل معمولی سے۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ رکوع۔ رکوع بھی واجب ہے، ذکر رکوع بھی واجب ہے۔ رکوع کیسے کریں گے؟ یہ کیا، اب قل هو اللہ احد پڑھا وغیرہ، مثلا تمام ہو گیا، اس کے بعد کا اللہ اکبر، اب رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے لیے یہ نہیں کریں گے، ادھر کہا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، ایسا نہیں جائیں گے، یہ نہیں صحیح ہے، بلکہ ان شانک هو الابتر۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے رکوع کیسے کیا جائے گا، یہ ہاتھ اس پہ پہنچ جائے، رکھنا ضروری نہیں مگر پہنچ جائے، مگر اتنا جھکیں، سمجھ گئے؟ ایسے نہیں کر سکتے، یا ایسے نہیں کر سکتے، پیر ایسے نہیں اٹھا سکتے، یا ٹیک نہیں دے سکتے نماز میں، یہ سب یاد رہے۔ خواتین کا انداز الگ ہے، اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، یعنی بس ان کو کہا جائے رکوع کیا، وہ ہم لوگوں کی طرح سے پورا جھکنا ضروری نہیں ہے، اتنا جھکے کہ ان کا ہاتھ پہنچ جائے اور کہا جائے، لیکن یہ اٹھا رہے گا اور بھدگی محسوس نہ ہو۔ مردوں کا الگ طریقہ ہے، ہمارے عورتوں کا الگ طریقہ ہے۔ اب جو رکوع سے ہم نے سر اٹھایا تو سر باقاعدہ اٹھانا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ جو ذکر ہے یہ بھی واجب ہے۔ یہ نہیں رکوع میں گئے اور چپ چاپ ہیں، یوگا نہیں ہے،
समझ गए ना, जिक्र भी वाजिब। अलबत्ता अगर जिक्र भूल गए तो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अब जब उठे तो आराम से उठेंगे पूरा एकदम यूं, फिर उसके बाद कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अब सजदे में जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रुकू में ऐसे गए और इसी हालत से सजदे में चले जाएं, ये गलत है। सजदे में जिक्र सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, बीच में बैठेंगे अशहदु अल्ला इलाहा, क्या पढ़ते हैं? हाँ, तशहुद के दरमियान पहले सजदे से सर उठाने के बाद अस्तगफिरुल्लाह। देखिए बोलते बोलते जो है ज़हन साथ नहीं दे रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, फिर सजदे में जिक्र। सजदा जरूरी है। एक मर्तबा जिक्र किया काफी है, जितना करेंगे उतना सवाब है, जितना ही जिक्र पढ़ेंगे। लेकिन एक मर्तबा अगर कह दिया सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, मगन काफी है। उसके बाद बैठ जाएंगे। भाई इतना काफी है, मेरा ख्याल बहुत ज्यादा वक्त हो गया बातें इसमें। अब आप मुनासिब ये है कि तौदुल मसाइल उठा करके देखें और जानना वाजिब है इन सब चीजों का, गुनाह है न जानना। लिहाजा पहली फुर्सत में आलिम दीन से रुजू करके उससे सीखें, खास तौर से क़िराअत दुरुस्त करें। हमारे बुजुर्ग उलमा मुज्तहिदीन कि जिनकी लोग तकलीद करते हैं, जब उनको शक होता है मेरी क़िराअत में कोई मुश्किल है, तो इतने छोटे छोटे तलबा के पास आकर के इतने बुजुर्ग लोग बैठ के पढ़ते हैं ताकि वाजिब उनका सही अदा हो। ये खौफ खुदा है, इसको खौफ खुदा है, मारिफत है, वो सारे काम करता है। मतलब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। आपको पता है पहले से कि शरअ की तरफ से तकलीफ कब आती है इंसान के ऊपर? जब उसने कोई काम ही उससे अल्लाह